السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 50 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارحم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حدیث اور اچنبے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا۔ جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل، وہ اثبات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تھکان سے بھرپور تھیں، مگر حیا کو اب وہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشن حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 سال سے ہر خوشی ہر غم میں ایسے ہی شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا پینا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی۔ لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد موری کی دیوار ان دونوں کے درمیان در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پر تایا ابا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائیڈ بی میں وینڈور کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکانگی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہو کے کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔
یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر ہیں، بدنیت ہے۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے؟ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگی ہو؟ اونچی گسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا، نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دہاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا جیسے انہیں قطعاً لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح تمہارا خیال رکھا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا۔ بامشکل وہ چند الفاظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس کے لیے کر رہی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت۔ اس نے کیا کچھ نہیں محسوس کیا تھا؟ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا، آپ تو بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید ٹھہرا نہیں گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لون میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا! یہ تایا فرقان تھے؟ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا، پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دھن میں محفوظ سا بتا رہا تھا۔
وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جیحان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا، مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا، تایا درست بھی ہوتے پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی ان فیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو وہ اب یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جیحان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بے عزتی کروا کے رکھ دی۔ فاطمہ خفگی سے بولے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چند لقمے بامشکل زہرمار کر سکی، پھر اٹھ آئی۔ اسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیا یاد آتی تھی۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی۔ وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے پہ نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیواروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف اور کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے آہستہ سے سب آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹینڈر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پروجیکٹ پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور از سر نو جائزہ لینے لگی۔
ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معلومات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنی پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی اسٹوری پارکنگ عمارت بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی اسٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پہلے وہ خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پر بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو پہلے ان صاحب سے ذرا دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکون سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ کر آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پر وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط ہوا تھا، کچھ گڑبڑی تھی۔ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا ابھی نظر آ گیا، جس پر سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی، الٹا پلٹا کرتی، سوچتی رہی۔ فرار ہی صلح کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے پہ تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔
कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। वो बिना किसी को देखे सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ तो गई थी, मगर सर उठाकर ताया फुरकान, दावर भाई और जाहिद चचा को देखना, उनसे निगाह मिलाना कितना अज़ियतनाक था, उसे अंदाज़ा नहीं था। रात के ज़ख्मों से फिर से खून रिसने लगा था, मगर वो कितने आराम से उनके सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया, ताया फुरकान ने नखूत भरी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। उसने अपना झुका हुआ सर उठाया। वो ताया फुरकान की बेटी की तरह रात गए पकड़ी नहीं गई थी, जैसा कि ताया ने एक दफ़ा उसे फ़ोन किया था कि वो सर उठा ना सकती। ना ही वो जाहिद चचा की बेटी की तरह चीख चिल्ला कर दावर भाई को पूरे ख़ानदान में बेइज्जत करने की मुजरिम थी। जाहिद चचा ने उसे सख्त सुनाते हुए अपनी बेटी की हरकत को क्यों फरामोश कर दिया, और ताया ने भी कभी दावर की इस बेइज्जती पे बासफोरस की। फिर अब मगर वो हिजाबी लड़की थी, और कोई हिजाबी लड़की पे कितना ही कीचड़ उछालने की कोशिश करे, उसे मेला नहीं कर सकता। जी सर, मैंने हार दिया। ताया की आंखों में आंखें डालकर उसने सपाट अंदाज में कहा। क्या आप वजह बताना पसंद करेंगी? वलीद की बात पर उसने गर्दन मोड़कर उसी संजीदगी से उसे देखा। मैं आपको जो जवाबदेह नहीं हूँ वलीद साहब। फिर मैं आपको मुताला करना चाहूँगा कि हम ग्रीन हाउस वाला प्रोजेक्ट डीले करने पर मजबूर हो चुके हैं। क्यों? वो चौंकी। उसे मालूम था कि वो कितना अहम प्रोजेक्ट था, क्योंकि बजट नहीं है, फंड्स कम पड़ रहे हैं। हमारे पास इसको कैरी ऑन करने के लिए इतना पैसा नहीं है। उसने एक कागज़ हया की तरह बढ़ाया, जिस पर एक लंबा सा फिक्रा लिखा था। इतनी रकम का इंतज़ाम कैसे होगा? वो सच में मुस्तरब हो गई। मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करें? ये मेरे अब्बा का प्रोजेक्ट था, हम इसको क्यों कॉल ऑफ नहीं कर सकते? वो फिक्रमंदी से कह रही थी। तुम हमें ये अमाउंट ला दो, हम इसे जारी रखेंगे, बात ख़त्म। जाहिद चचा ने बेजारी से कहा। वो दोनों ताया चचा उसे यूं मुखातिब करते थे जैसे वो उनके भाई की बेटी नहीं, मुलाजिम हो। वाकई अगर मैं आपको यूं अमाउंट ला दूं तो आप काम जारी रखेंगे? क्या आप ज़बान दे रहे हैं? उसका लहजा तंज हो गया। उनका चैलेंज करता, मजाक उड़ाता अंदाज उसे पहले से ज़्यादा बुरा लगा था। रात के जख्म फिर से खुरचने लगे थे। बिल्कुल, ताया फुरकान ने शाने झटके। ठीक है, मैं पीर की सुबह आपको अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। वो फाइल बंद करते हुए हतमी अंदाज में बोली। फिर जब वो अपने ऑफिस आई तो मोबाइल बज रहा था। उसने कुर्सी पर थके थके अंदाज में गिरते हुए फ़ोन उठाया। नंबर जिहान का था। कैसी हो? वो छूटते ही फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, उसने उंगलियों से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेख्वाबी के बायस सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तुम्हें एड्रेस
سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہان بے، مجھے اس کے راستے معلوم ہیں۔ ریسٹورنٹ کا صرف نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ او سوری، ایفٹیون میں اٹالین آن پہ آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ست شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈور مال کی سپلائی کھولنے پر تیار نہ تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈور سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ طالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پارکنگ بیلٹ کے درخت و سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پر وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی، فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو لنچ کس کی طرف سے ہے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر اس نے اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے۔ اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہیں۔ شیور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مکمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ۔ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر نامحسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے لاوارث سے اسے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے؟ کیا ہوا؟ ایم ڈی صاحبہ پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں۔ خیر، آرڈر کرو، تمہارے شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔
حیا نے شور کرتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا۔ اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی بس 1000 کے نوٹ سے۔ ATM بھی پاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جیہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن ایک حز میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، اسٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جیہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا، شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار تو ویسی ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جیہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی۔ اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کا وہ عادی ہے۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپس کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جیہان، تمہیں میرا مطلب ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کے کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950۔ صرف 2 مین کورس منگوائے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہو تو بندے کو کولڈ ڈرنک
سلاد اور اسٹارٹر جیسے لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکا یک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جیحان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس کا ذہن کسی اور طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات؟